کہا جاتا ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، حضرت علی کا قول ہے یہ۔ افغان حکومت پر یہ صادق آتا ہے، جن کے شہریوں کو پناہ دی گئی، جن کے ساتھ اپنی روٹی باٹی، جنہیں تسلیم کرنے کے لیے دنیا سے درخواستیں کی ہم نے، جن کے لیے ٹریڈ میں آسانیاں پیدا کی ہم نے، جنہیں اپنا بھائی کہا، وہ آج ہمارا خون بہانے والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے سفاک دہشت گرد افغان سرزمین سے سرحدی چوکیوں پر حملہ کر رہے ہیں، بے گناہوں کو قتل کر رہے ہیں، اور ان سب میں افغانستان کے شہری بھی ملوث ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے آج طالبان حکومت پر یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ سلسلہ اب مزید جاری نہیں رکھا جا سکتا۔ افغانستان ہمسائے کا حق ادا کر رہا ہے، نہ دوحہ معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے۔ کل آرمی چیف کی جانب سے بھی یہ بڑا واضح کیا گیا ہے کہ افغانستان میں ٹی ٹی پی ٹھکانوں پر تشویش ہے، فورسز حملوں کا مؤثر جواب دے گی۔ دوسری طرف آج ناظرین مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اور انہیں جو اہم فیصلے ہوئے ہیں دبئی میں اس پر اعتماد میں لے کر چلنے کی یقین دہانی کروائی ہے، اور ساتھ ہی پارٹی قیادت کو یہ ہدایت بھی کی ہے کہ اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کا اجلاس بلایا جائے اور نگراں حکومت کی تشکیل اور دیگر اہم فیصلوں پر اعتماد میں لیا جائے۔ سابق صدر آصف علی زرداری بھی لاہور گئے ہیں، جہاں ان کی استحکام پاکستان پارٹی کے چیئرمین جہانگیر ترین سمیت دیگر اہم سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتوں کا امکان ہے، اور الیکشن سے قبل نئی حلقہ بندیوں کا مسئلہ بھی obviously سنگین ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب نے بڑا کلیئر یہ کہا ہے کہ آئندہ الیکشن جو ہے وہ اس کے لیے نئی حلقہ بندیوں کا وقت بچا نہیں ہے۔ تو کیا حکومت اتحادیوں کو پچھلی مردم شماری کے تحت الیکشن پر راضی کر لے گی؟ پھر نون لیگ کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہ کرنے کے اعلان کے بعد کیا پنجاب میں پیپلز پارٹی آئی پی پی کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایک امپورٹنٹ میٹنگ تو آج ہونے جا رہی ہے۔ تو انہی تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے اطہر کاظمی صاحب سینئر اینالسٹ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، اور عطا اللہ تارڑ صاحب ایس اے پی ایم ہیں میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے۔ جو بلوچستان اور فاٹا میں جو دہشت گردانہ سرگرمیاں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں آگے، کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ حکومتی بیانات سے اس بات کا آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں افغان حکومت کے ساتھ معاملات مزید بگڑ سکتے ہیں؟ الیکشن پروسیس کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ الیکشن پروسیس کا حصہ ہے، لیکن یہ ایک مسئلہ ہے، اس لیے کہ گراؤنڈ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف واقعات ہوئے ہیں، ہمارے جوانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، اداروں کے اوپر اٹیکس ہوئے ہیں، عام لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، تو مسئلہ تو ہے، لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ بات چیت کے ذریعے اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ ایشو یہ ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ نے اس وقت دنیا کا شاید ہی کوئی مغربی ملک ہو جو انہوں نے چھوڑا ہو، لیکن پرابلم ہماری بالکل بارڈر کے اوپر ہے، پرابلم ہماری افغانستان کے ساتھ ہے۔ ادھر کتنی توجہ دی گئی ہے کہ آج ہمارے وزیر دفاع کو بیان دینا پڑ رہا ہے، آج ہمارے اداروں کو خود یہ بیان دینے پڑ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ناقابل قبول ہیں۔ یہ کام تو دیکھیں نا وزیر خارجہ صاحب کا تھا، وہ جا کے بیٹھ جاتے وہاں پہ، ان سے بات کرتے، ان کو انگیج کرتے، اس لیے کہ ابھی بھی تو ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے ان کو انگیج کرنا ہے۔ یہ کمپلیٹ فیلئر ہے بلاول بھٹو کی ڈپلومیسی کا، ان کی وزارت خارجہ کا، کہ آج اوپن میں ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور ان باتوں سے خوش کون ہو رہا ہوگا؟ وہی بھارت خوش ہو رہا ہوگا۔ آج چین وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، وہاں پہ آئل ایکسپلور کرنے کی بات کر رہا ہے، یہ تو ہمارا بیک یارڈ جسے کہا جاتا تھا، یہ تو ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ تو ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے۔ اور پاکستان نے جس طریقے سے مختلف جگہوں پہ اپنا کردار بھی ادا کیا، لیکن مجھے یہاں پہ ڈپلومیٹک فیلئر نظر آ رہا ہے، یہاں پہ مجھے سفارتکاری کی کمی نظر آ رہی ہے۔ اور یہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں کرن، اس ایک سال کے اندر نا اپنی حکومت، اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا، اپنی سیاست کو ٹھیک کرنا، میں کسی ایک سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا، اپوزیشن بھی ہے، حکومت بھی ہے، ان معاملات کی طرف تو کسی کی توجہ ہی نہیں جا رہی، تو یہ اس کی پرائس جو ہے پھر پورے ملک کو ادا کرنے۔ عطا تارڑ صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں۔ عطا صاحب بہت شکریہ، السلام علیکم۔ غالباً ان تک آواز نہیں جا رہی، ان کو دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عطا آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ کیونکہ دوحہ معاہدے کی تو یہ obviously خلاف ورزی ہو رہی ہے نا، وہاں پر ایک معاہدہ کیا آپ نے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ بالکل خاموش ہے اس بات پر۔ پاکستان اس پہ کیا کر سکتا ہے جو کل کچھ اسٹیٹمنٹس آئے اس کے بعد؟ دیکھیں امریکہ جس طریقے سے گیا، امریکہ یہاں پہ 22 سال سے بیٹھا ہوا تھا، اور انسانی تاریخ کا، اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، انسانی تاریخ کا مضبوط ترین ملٹری الائنس 22 سال وہاں پہ بیٹھا رہا، اور جس طریقے سے وہ رات کو رات وہاں سے نکلے وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ تو کیا آپ سمجھیں گے کہ امریکہ کو ہمارا دکھ کھایا جائے گا؟ امریکہ کو چین کا دکھ کھایا جائے گا؟ آج مودی کو بلا کے وہاں سے جو سٹیٹمنٹ دی گئی کہ بھارت میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بھارت میں جو مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے، میں یہ نہیں
کہہ رہا کہ پاکستان میں کوئی آئیڈیل سچویشن ہے, یہاں پہ کوئی مسائل نہیں ہے, لیکن کیا بھارت کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ کسی اور ملک کے اوپر انسانی حقوق کے حوالے سے بات کرے؟ تو وہ امریکہ کے آشیرواد سے ہی تو وہاں پہ ہوا نا. تو میرے خیال میں امریکہ کو تو ہمارا کوئی دکھ نہیں ہوگا, ہمیں اپنوں سے گلا ہے جو حکومت والے ہیں, انہوں نے کیا کیا. حالیہ حملوں میں افغان شہری بھی ملوث ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی ذہن سازی بھارت کی طرف سے کی گئی ہے, یا پھر ٹی ٹی پی کرائے کے لوگوں کے ذریعے یہ ساری ایکٹیویٹیز کروا رہا ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں, یہ جو ہمارا خطہ ہے بڑی کمپلیکس یہاں پہ سچویشن ہے, مختلف فیکٹرز ہیں, لوگوں کی گریوینسز ہیں, عرصہ دراز سے یہاں پہ چیزیں چل رہی ہیں, کچھ پاکستان کے اندر مسائل تھے, کچھ افغانستان کے اندر مسائل تھے, تو مکسچر ہے. پھر یہ ہے کہ یہاں پہ ڈیفرنٹ لوگوں کی توجہ بھی بہت زیادہ ہے, جو بیرونی ایجنسیاں ہیں ان کی توجہ بھی افغانستان پہ, جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہاں پہ انسانی تاریخ کا جو مضبوط ترین ملٹری الائنس بیٹھا ہوا تھا, کہ آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی بھی کوئی باقیات, ان کی ایجنسیاں بھی تو یہاں پہ کوئی خیراتی ادارے تو نہیں چلا رہے تھے نا. ہم تو اپنی ایجنسیوں کو کہتے رہتے ہیں, لیکن جو دوسرے ہیں وہ بھی تو یہاں پہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں نا. تو بہت سارے اس میں فیکٹرز ہیں, لیکن اس میں ایشو یہ ہے کہ پاکستان کس طریقے سے اس کو ڈیل کرتا ہے, کس طریقے سے ٹیکل کرتا ہے. ہم ان سے جنگ کر کے ان کو مار کے اس قسم کی بات کر کے یہ معاملات حل نہیں ہوں گے. وہ امریکہ نے بھی 22 سال کر کے دیکھ لیے, معاملات اچھے طریقے سے حل ہوں گے, سفارتی سطح کے اوپر حل ہوں گے. اور دوسرا, اس حکومت کو تو ہماری اتنی ضرورت ہے. یہاں پہ تو دیکھا نا, اتنی بڑی ہم نے اسلامی ممالک کی کانفرنس بلائی تھی اسپیشلی افغانستان کے لیے. اس طرح کے انیشیٹو لینے میں دوبارہ کیا کباہت ہے یہ حکومت لے, اس لیے کہ یہ پاکستان کا معاملہ ہے, کسی ایک سیاسی جماعت کا معاملہ تو نہیں ہے. تو میرے خیال میں انگیج کریں, مزید انگیج کریں, انگیجمنٹ ہی واحد اس کا حل ہے. عطر صاحب, سر تھوڑا سا ذرا آگے بڑھا دیتے ہیں اس معاملے کو. حکومت پرانی مردم شماری پر ہی اب الیکشنز کو لے کر جا رہی ہے. احسان اقبال صاحب کی آپ نے بات سن لی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن نہیں ہے جو اس وقت ساری سینیریو ہے, ساری سچویشن ہے, ٹائم اتنا نہیں ہے. جسٹیفائیڈ ہوگا یہ 2017 کی مردم شماری کے اوپر 2023 کے الیکشنز کروانا؟ اور پھر اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ کہ وہ جو اتحادی ایم کیو ایم ہے, ان کو تو 2017 کے انتخابات مردم شماری کے اوپر اعتراض تھا, تو وہ اس کے اوپر مان جائیں گے؟ نہیں, یہ پاکستان کی عوام صرف گننے کے لیے رکھی ہوئی حکمرانوں نے مردم شماری. بھائی مردم شمار کر کے ان کو سیاست میں کتنا آپ نے متحرک کرنا ہے, ان کا سیاست میں کردار کتنا ہے. دیکھیں نا کرن, پہلی بات تو یہ ہے نا کہ حالیہ عرصے میں جو بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے, جہاں پہ بھی معزز شخصیات کی آپس میں بیٹھ کے بات چیت ہوتی ہے, وہاں پہ کتنا یہ ذکر ہوتا ہے کہ یہ عوام کی یہ منشا ہے اور اس منشا کے مطابق اس شخص کو آگے آنا چاہیے. وہاں پہ تو بات یہ ہوتی ہے کہ مولانا ناراض ہو گئے کہ آپ نے دبئی میں میرا ذکر نہیں کیا, میرے خانوادہ یا ان کی صاحبزادی یا ان کے بھائی, یہی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ مردم شماری کر بھی لیں گے تو شمار ہی کریں گے, پر مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ شمار ان کا ووٹ ہوگا, جب تک آپ وہ نہیں کریں گے تب تک اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہی بالکل آپ نے درست پوائنٹ کیا کہ پہلے بھی ہوتا ہے اس پہ اعتراض کہ جی مردم شماری, حلقہ بندیاں, یہ ساری چیزیں, لیکن جدھر ان کا مفاد سیٹل ہو جاتا ہے پھر یہ ساری چیزیں پس پشت چلی جاتی ہیں. عطا تارڑ صاحب جوائن کر چکے ہیں مجھے, کیونکہ عطا صاحب میں اگلے سیگمنٹ کی طرف آ گئی تھی, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ پہلے والے سیگمنٹ کو ہم کلوز کر چکے ہیں, لیکن اس پہ پلیز آپ اپنا کامنٹ ضرور کر دیجئے. جو کل یہ بڑی سیریس سچویشن ہے, آرمی چیف کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے, تو آپ لوگ کے پاس ڈیٹا ریکارڈ وغیرہ آ گیا ہے؟ کتنے افغان شہریوں کے ملوث ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں, کتنے حملے اب تک ان کی جانب سے ہوئے ہیں باقاعدہ؟ دیکھیے میرے پاس ابھی فی الحال تو آف ہینڈ اس پہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے. منسٹری آف ڈیفینس اس سے بہتر کامنٹ کر سکے گی, بیکاز یہ ان کا ایک ٹاپک ہے, تو میں ابھی فی الحال اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر پاؤں گا. صحیح. اچھا, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغان حکومت کی طرف سے سنجیدگی کا مظاہرہ اگر نہیں کیا جا سکتا, نہیں کیا جا رہا, تو پاکستان کسی فورم پہ یہ معاملہ اٹھائے گا؟ دیکھیے ہمارا ایک وقت آپ کو یاد ہوگا چند ماہ پہلے وہاں گیا بھی تھا, اور ان سے ایک امن کے حوالے سے, امن کے قیام کے حوالے سے ہماری ٹاکس بھی جاری رہی ہیں. تو میں یہ ہوپ کرتا ہوں کہ امن کا قیام ہوگا اور دونوں ممالک کے درمیان جو دوستانہ تعلقات ہیں وہ بحال ہوں گے, اور اس میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ امن کے قیام کے لیے دونوں طرف سے کوششیں کی جائیں. صحیح. ٹھیک, اب میں ذرا آگے آ جاتی ہوں. عطا صاحب مجھے بتائیے, چند مہینے پہلے تک آپ کے وزراء ٹائم لے رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں الیکشن اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ نئی مردم شماری ہو چکی ہے. اب وزراء کہتے ہیں کہ جو الیکشن ہے وہ نئی مردم شماری پر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے لیے مزید وقت درکار ہے. تو یہ تو ایک آئینی مسئلہ ہے, اور بطور حکومت تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے نا, حلقہ بندیوں کے معاملات اور دیگر. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ مردم شماری ہوئی وہ لانگ اوور ڈیو تھی. 2017 کے بعد مردم شماری نہیں ہو پائی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں, کراچی میں بہت سارے ایریاز ہیں جن کی پاپولیشن بڑی ہے
اور مشترکہ مفادات کونسل نے اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اب اس سینسس کو آنے والے دنوں میں اپروو کرنا ہے آفٹر کنسنسس، اتفاق رائے سے. اور یہ اس ملک کے لیے بڑا ضروری ہے کیونکہ دیکھیے جو پرانی حلقہ بندیاں یا پرانا سینسس ہے اب یہ اس پہ الیکشن ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا، یہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اس پہ آن بورڈ کرنا پڑے گا. مگر میں الیکشن ٹائم پہ ہوتا دیکھتا ہوں اور میرا یہ خیال ہے کہ ہم اپنی مدت جب مکمل کر کے گھر جائیں گے تو انشاءاللہ الیکشنز کا انعقاد اپنے ٹائم پہ ہوگا. وہ چاہے نیا سینسس ہو، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنی لینتھی ایکسرسائز ہے کہ الیکشن خدا نہ خواستہ جو ہے وہ اس سال ہو نہ سکے. تو لیکن سر آپ کے ساتھ ہی اس وقت جو اتحادی موجود ہیں انہوں نے تو 2017 کی مردم شماری کے اوپر آج تک ان کا اعتراض ہے، تو وہ اگر نئی مردم شماری کی طرف آپ لوگ نہیں جاتے ہیں تو ان کو کیسے منائیں گے انتخابات کے لیے؟